جہاں پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں اس کی آستا سلامت رہے کو سکایت نگیرا سلامت رہے کب سے کربلا میں آئی صدا کرب سے کربلا میں آئی صدا کرب سے کربلا میں آئی صدا مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے سیدی ہاشم القینانی باشدی سیدی ہاشم القینانی باشدی سیدی ہاشم القینانی باشدی کو سکائے نگیرنا سلامت رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ قاسیہ ماشاء اللہ یہ تھے ننھے منھے پیارے بچے محمد رسول اسلم القادری. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور برکتوں سے نوازے. اب بلا تاخیر حضرات گرامی قدر میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ خلیفہ حافظ محمد اخلاق مبارک صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات جو ہے بالخصوص آج کی پرمسرت موقع پر جو ہے یہ ارشاد فرمائیں. نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث الورا، علماء اہل سنت. الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. دو صلاة کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس مالک نے اپنی پیاری نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں آج یہاں آستانہ عالیہ غوثیہ الگیلانیہ یہاں پر آنے کی توفیق و رحمت فرمائی. حضور سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ السید ہاشم عبدالقادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس کی نوازشات ہیں. Special blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, special bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, special favor of Allah subhanahu wa ta'ala which is being showered upon us.
that we are here today in the presence of the Son, the King of the Saints, the Saint of the Saints, the leader of the Saints. So the same faiz, Alhamdulillah Ta'ala, is being distributed all over the world through Huzur Sayyidi wa Murshidi. There is absolutely no doubt in it. First of all, before I say anything else, میں آپ سب کو بالخصوص حضور سیدی و مرشدی کی خدمت میں ہم عید مبارک پیش کرتے ہیں. آپ سب کو بھی بلا قاری صاحب، میں تو قاری صاحب سے کہہ رہا تھا آپ کو تو ساری مبارکیں ہوں. آپ تو خوش نصیب ہیں، نہ صرف عید منائی بلکہ حضور غوث الاعظم کے قدموں میں بیٹھ کر حضور سیدی کی معیت میں عید منائی. تو یہ تو زیادہ مستحق ہے مبارکوں کے. اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. قبلہ قاری صاحب کو اللہ رب العزت یہ جو ہماری نسبت ہے حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ کے ساتھ، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. قاری صاحب، ہم سب کیونکہ غلام ہیں اس در کے. عرفاء فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کے لیے فراق بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور وصال یار بھی بڑا سخت ہوتا ہے. فراق یار ہوتا ہے when you are separated, you are far away from your beloved. That is very very hard to bear. But the meeting, the wissal yar, when you are with your beloved, that is also very very hard. Why? صوفیہ فرماتے ہیں کہ فراق یار بھی بڑا سخت ہوتا ہے. جدائی ہے نا، دور ہے. you're far away, you're always very anxious, very very eager to see your beloved. You will be dying to see. But the Urfa say کہ یہ اس سے بھی سخت ہوتا ہے when you are with your beloved. یہ اس سے زیادہ سخت کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت پھر دل کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں پھر جدائی یار نہ ہو جائے. وصال یار میں پھر فراق یار میں تڑپتا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو میں جو بات کرنے والا ہوں وہ اس سے اگلی ہے. آپ دعا کیا کریں. حضور سیدی سے آپ وقت ہم یہی کہتے ہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں حضور استقامت کی ثابت قدمی کی دعا کریں. یہ جو سگ ہونے کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہے نا، اس در کے جو سگ ہیں، ہم جو بھی کہتے رہیں، ہم جو بھی ہوتے رہیں، اپنی طرف سے جو بھی کلیم کرتے رہیں، ڈر اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں وہاں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہیں ہم دور نہ ہو جائیں. اس کے لیے دعا کریں. حضور سیدی و مرشدی کی بارگاہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں استقامت اللہ پاک عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ جو پٹا ڈالا ہے اب اس دنیا میں بھی، زندگی میں اور قبر و حشر میں بھی یہ اسی طرح رہے. جب قیامت کا بھی دن ہو نا تو حضور سیدنا غوث الاعظم، حضور سیدی کی اس نسبت سے ہمارا ایمان ہے. جب وہ فلیگ قادری حضور غوث الاعظم اٹھا کے لائیں گے تو ہم بھی اسی کے نیچے ہوں گے. اس لیے ہم یہ کہیں گے ہم نہ صحیح، ہم برے صحیح، حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں جب یہ وسیلہ پیش ہوگا، جب آپ کی اولاد کی وساطت سے وہاں جائیں گے تو ہم جیسے بھی ہوئے وہ ہمیں ضرور قبول کر لیں گے. اس لیے اس بارگاہ سے جو تعلق ہے، وہ جو نسبت ہے ہماری اللہ رب العزت حضور غوث الاعظم، حضور سیدی ہمیں اسی طرح نوازتے رہیں، نوازشات جاری و ساری رہے. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ خوش نصیب ہیں قبلہ قاری صاحب وہاں پہ، اور ہمارے بردر وقاص ان کے بھائی بھی ساتھ تھے. تو اللہ رب العزت ان کو استقامت ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرمائے. بار بار ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اور اس لیے بھی عراق کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے تھی، and we condemn this whatever happened وہ ڈیورنگ دا رمضان شریف، اور پھر جو اب بعد میں جو کل پرسوں پھر ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں
اللہ رب العزت خاص کرم فرمائے. حضور شہنشاہ بغداد اور عراق کی جو سرزمین، جیسے حضور سیدی فرمایا کرتے ہیں کہ بلد الانبیاء والصالحین ہے، بلد الانبیاء والصالحین وہ سرزمین ہے. ان ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت عراق کے اندر استحکام عطا فرمائے، اسٹیبلٹی عطا فرمائے، وہ پیسفل ہو، امن ہو، سلامتی کے ساتھ رہیں آل اوور دا ورلڈ. ہمیں یقین اور ایمان ہے الحمدللہ ہم اس چھتری کے نیچے حضور شہنشاہ بغداد کی انڈر دا امبریلا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ. سو وی ناٹ وری بٹ اسٹل جو سچویشن ہے اللہ پاک کرم نوازی فرمائے. اللہ پاک وہ جو زخمی ہیں، وہ جو دنیا سے چلے گئے شہداء ہیں، those who have been killed there, they're the martyrs. May Allah subhanahu wa ta'ala high their ranks in Jannah. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو زخمی ہیں، جو انجرڈ ہیں، جو ایسے، وہ سارے اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے. میں صرف ایک ہی بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. Actually as you have been told by Qari, it's very far. مجھے تو اس کو کوئی نہیں ہوتا کہ جتنی دور سے آتے ہیں. جب حضور سیدی کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو مجھے کبھی ٹائرڈنس نہیں ہوئی. پھر بھی انسان ہے نا، وجود جو انسان کا ہے وہ تو تھکاوٹ کبھی کبھی فیل کرتا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب حضور سیدی کو دیکھتے ہیں تو پھر انرجی آٹومیٹکلی پھر آ جاتی ہے، پھر بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کھڑا ہونے سے پہلے میری فیلنگ کچھ اور تھی. حضور سیدی تشریف لائے تو اب انشاءاللہ العزیز ایک دو باتیں آپ کے ساتھ، میں بڑی خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک بات بولی ہے اس سے پہلے. I've just said few things. And if you heard me carefully, I said something else, very specific. The same faiz which was distributed by Sayyidina Ghawth al-Azam radiyallahu ta'ala an, the same faiz is being distributed this time all over the world by Huzur Sayyidi. I've said this, there is some reason behind it. آج میں اسپیسیفکلی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے یہاں برمنگم میں ہمارے ایک دوست ہیں، حضور سیدی کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ قاری صاحب وہاں مغل اعظم وہاں ریسٹورنٹ میں حضور سیدی کے ساتھ بیٹھے ہمارے دوست ہیں بلال برمنگم سے، تو وہ بھی وہاں تھے. تو حضور سیدی کے ساتھ انٹروڈکشن ہوئی تو حضور سیدی نے پوچھا کیا کرتے ہیں سارا کچھ، میں میریڈ ہے، ہاں جی بچے ہیں، کہا جی ہاں جی ایک بیٹی ہے. تو حضور سیدی نے فرمایا انشاءاللہ بیٹا ہوگا، اس کا نام نور الزمان رکھنا ہے، نور الزمان انشاءاللہ ہوگا. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ حضور سیدی نے اسے بات فرمائی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حضور سیدی نے فرما دیا ہے، میں نے کہا میرا تو ایمان اور یقین ہے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا. اب یہ in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. بٹ وہ جو حضور سیدنا غوث الاعظم کے زمانے میں وہ جو فیض بڑھتا تھا، لوگ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے. آپ نے مشہور واقعات سن رکھے کہ عورت بھی آئی تھی، میرے یہاں میرا بیٹا نہیں ہے. تو حضور سیدنا غوث الاعظم دعائیں فرماتے تھے، انہیں سب کچھ عطا رب کی عطا سے عطا فرماتے تھے. تو ابھی رمضان شریف کے اندر انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے حافظ صاحب اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. میں نے کہا میں تو نور الزمان سے کہوں گا، اس لیے کہ حضور سیدی نے یہ فرمایا تھا. تو میں نے کہا اس لیے آپ نام جو بھی رکھیں میں تو اس کو نور الزمان ہی کہوں گا، اس لیے کہ میں نے کہا یہ نام کہیں اور سے نہیں بغداد شریف سے آیا ہے. اس وقت تک مجھے نہیں علم انہوں نے یہ نام کیا رکھا، میں نے نہیں پوچھا ان سے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ تعالی ہم جس بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے، لیکن جس بارگاہ سے ہمارا تعلق ہے اتنا سکے بند تعلق ہے، وہ اتنی مضبوط نسبت ہے، کائنات ساری ایک طرف ہو جائے. اس لیے یہ گھرانہ اتنا عظیم ہے، ان کی عظمتیں اتنی عظیم ہیں، ان کی رفعتیں اتنی عظیم ہیں، ان کے مقامات اتنے عظیم ہیں. یہ وہی فیض ہے جو بارگاہ الوہیت سے مدینۃ الرسول میں حضور کے قلب اطہر پر اترتا تھا. وہی فیض ہے
چلتے چلتے مولا علی سے ہوتے ہوئے حسنین کریمین کے پاس آتا ہے. وہی فیض چلتے چلتے آگے حضور شہنشاہ بغداد، شہنشاہ ولایت، کنگ آف دا سینٹس، سینٹ آف دا سینٹس، حضور سیدنا غوث الاعظم کی گود میں آ کے اترتا ہے. وہی فیض صدیوں میں چلتا ہوا آج اس برائے فیلڈ میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہی فیض حضور سیدی کے آنسو سے تقسیم ہو رہا ہے. میں نے آپ کے ساتھ بات اس لیے شیئر کی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے سوالات کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے اتنا ہی کافی ہے لوگوں کے جاننے کے لیے. حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیں، میرے شہنشاہ بغداد مرید کے لیے یہ کہیں کہ میرے مرید، اگر میرا مرید جید نہیں تو کیا ہوا؟ ان لم یکن مریدی جید انا جید. تو میں یہ اس میں کیا ہے؟ if my مرید is not good، اس کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں، so what؟ I am good، I am the best. اس میں کیا ہے؟ اگر میرا مرید کچھ اس میں کمی پیشیاں ہیں، there are some faults، some errors، no problem، انشاءاللہ it'll be better in future. اگر اچھا نہیں تو کیا ہے؟ رب نے مجھے جو اچھا کیا ہوا ہے، میں جو ہوں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتا نلت المنالی او نلت المعالی. یہ حضور شہنشاہ بغداد مریدوں کے لیے کہتے ہیں، جو میرے مرید ہیں، تو غم نہ کر، تو خوف نہ رکھ. فرمایا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، if you're in the east or the west. حضور سیدنا غوث الاعظم saying this, wherever you are, if you have the love، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں it's being said by him, if you have my love in your heart, wherever you are, regardless the distance, wherever you are in the world, if you are my lover, true follower، اور زندگی میں جہاں کہ whenever you need anything I'll be there to help you. زندگی میں جہاں کہیں بھی تم ہو، اگر میری محبت تمہارے دل میں ہے، میری محبت سچی ہے، تو جب بھی پکارو گے، جب بھی کوئی بات ہوگی تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے لیے سایہ بنوں گا. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہوا نا، تمہاری بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گا. I'll protect you from anything bad. جو بھی ہوگا I'll be with you. حضور سیدنا غوث الاعظم is saying all these things about the murideen, not about the اولاد. یہ مریدین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا میرا مرید جو ہوگا، میرا مرید، ان کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں. اگر مرید جس شخصیت کا ایسا ہو، جس کے بارے میں مرید کے بارے میں ایسا ہو، پھر جو آپ کی اولاد ہوگی ان کے بارے میں پھر آپ کا تصور کیا ہے؟ ان کی محبت جن کے دل میں ہے اور جن کے جسم اطہر میں ان کا خون بہ رہا ہو، وہی blood, the same blood is flowing in the body of حضور سیدی، وہی خون، وہ جو خون حسنین کریمین ہے، وہ جو حسن حسین کا خون ہے، جن کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین from me and I'm from حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ ساری باتیں، یہ میرے شہزادے، یہ میرے بیٹے. حضور نے ساری زندگی آقا علیہ السلام، تو Prophet علیہ السلام never called them the grandson. He always used to call them my son. انہیں اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے. وہ جو فیض تھا، وہی فیض حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں، وہی حسب، وہی نسب، وہی آل، وہی اولاد، حسنی حسینی نجیب الطرفین سید. اور پھر آج that is beyond our perception. ہم تو so beyond our imagination that you have become the مرید of حضور سیدی. ہم اس نسبت سے، مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، ظاہر ہوئے from پاکستان، all of you, most of us جو پاکستان سے ہم لوگ آئے ہیں، یہ حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ سوال اگر پوچھوں یہی کہ کیا آپ نے بھی زندگی میں سوچا تھا کہ آپ کی نسبت بغداد شریف ہوگی؟ کبھی تصور میں بھی نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے حضور سیدنا غوث الاعظم کی. فرمایا میری سچی محبت رکھنے والے
یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت تو میری رکھتا ہو میرے فیض سے محروم رہ جائے؟ اس لیے میں اس سرزمین یورپ کے لیے اسپیسیفکلی I'm sending my own son to you. اس لیے اس سرزمین پر میں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. Telling you my own story. First I'm telling you these things. یہ ایک بات آپ کے ساتھ I want to share with you. I went Baghdad Sharif 2011. I didn't even know Huzur Sayyidi. I didn't even see him in my life. I went Baghdad Sharif with someone else's. ہم over 5-6 people from Birmingham. There was someone. ان کے ساتھ ہم گئے تھے. First time میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں 2011 جو ہے نا 2011 میں 11ویں والے کی کرم نوازیاں بڑی رہی ہیں الحمدللہ تعالی. You can say کہ I went there 2011 والے نے 2011 میں بلایا تھا. First time ہم وہاں گئے. We stayed there at least 5 to 6 days. Huzur Sayyidi was not there. I didn't even know. We met Huzur Sayyidi, Sayyid Khalid Gilani sahab, Sayyidi's brother, younger brother. Saw him, we met with him. And we met with may Allah subhanahu wa ta'ala elevate their ranking Jannah, Sayyid Ahmad Zafar al-Gailani al-Baghdadi, Huzur Sayyidi's uncle. That was my first and last mulaqat with him. Then Sayyid other آپ کے انکل جو ہے ابھی عبد الرحمن ظہیر الدین الگائلانی البغدادی. You had been with him. آپ حیران ہوں گے. You will be surprised to hear this. ہمارے ساتھ کچھ بندے تھے. They wanted to become murid. They, alhamdulillah, they are Gadi Nishin. So when they across the road, the Langar Sharif office, they were sitting there. تو میں ان کے ساتھ تھا. ہم وہاں گئے. I told him, you say some of us want to become murid. تو انہوں نے کہا اوکے سیدھے بیٹھیں. Then they gave him few leaflets which اس طرح کے دی. بھائی یہ دیکھیں. میں کہا read it and take it with you. Go back. Next time whenever you come then you will think. وہ ہم باہر آئے تھوڑی دیر کے بعد. They were disappointed. ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے. تو خیر ہم واپس آئے دربار شریف میں. تو میں نے ان سے کہا this is not the issue. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے مرید نہیں کیا ہے یا کہا چلے جائیں دیکھیں پھر سوچیں گے. میں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس میں ایک راز ہوتا ہے. There is a secret behind it. You don't know, you can't understand. میں نے کہا be patient. Inshallah things will be okay. You have come to the Bargah Huzur Sayyidina Ghaus al-Azam Sultanul Awliya wa Salihin. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Oh, it can't be like this. No. Don't worry. اب میرا جو معاملہ تھا, جو میرا ایشو تھا, I did not say, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خواہش تھی نا, what I wanted, I just left it there in the feet of حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. My application was there. I said حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور سیدی غوث الاعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. I want direct nisbat with you. I don't know how, but I want this. This is my application in your bargah. We came back after 6 days. وہ جو لوگ تھے, وہ those few other friends, they were with us. We came here after 1 month. Huzur Sayyidi came in UK. یہاں UK میں آئے تو then someone told us کہ سیدہ نسیم بغداد شریف تشریف لائے ہیں. تو قاری صاحب کو بھی ہم نہیں جانتے تھے, ڈینا نو ہی. تو کسی نے نمبر قاری صاحب کا دیا, رابطہ کروایا, کہتے ہیں آپ بالکل یہاں تشریف فرما ہیں, آپ آ جائیں. تو وہاں سے آئے, ادھر ملاقات ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم یہ جو پرانے آستانے کا ڈیزائن ادھر ہوتا تھا نا, بیٹھتے تھے حضور سیدی. اور پھر میں آپ کو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ باتیں حضور سیدی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. کچھ باتیں تو ہوتی ہیں, کچھ راز ہوتے ہیں, نہیں بتا سکتے ہم. کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتا چلے آپ کا کس بارگاہ سے تعلق ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارا کھانا ارینج کیا قبلہ قاری صاحب,
نے حضور سیدی نے ایک شاہ صاحب جہاں ہیں، میں نام نہیں جانتا، ان کے گھر میں، تو وہاں بیٹھے تھے، ہم نیچے بیٹھے، حضور سیدی کرسی میں کھانا تیار ہوا، میرے دل میں خواہش ہوئی حضور سیدی کے ہاتھ میں یہ جو تسبیح شریف ہے تسبیح، تو میرے دل میں کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں ذرا، اس کو بوسا، I wanted to kiss, to touch it, this tasbih. I was just thinking and this tasbih came into my bowl. I was just thinking تو تسبیح نیچے گری، میں نے اس کو اٹھایا، بوسا دیا، then یہ جو میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں تو everything was from there کہ yeah, this is the place, this is the بارگاہ. اس کے بعد ہم چلے گئے، نیکسٹ ویک جب ہم آئے تھے، یہ حاجی صاحب بیٹھے قمر زمان صاحب، میں اور یہ حاجی صاحب the same day we became the مرید حضور سیدی، یا ایک ہی دن میں. بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو دوست تھے ہمارے، then they asked me did you go there؟ اب وہاں گئے تھے، کسی شیخ صاحب how is he؟ میں نے کہا کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، پھر ہوتا ہے حق الیقین. اب میں اس کو ذرا ایزی کرتا ہوں، یہ terms are used in تصوف، قرآن کریم میں یہ الفاظ. علم الیقین means when I tell you something about حضور سیدی، this is knowledge. ٹھیک ہے، میں نے کہا جو کچھ میں جانتا تھا، جو کچھ سمجھا، میں نے کہا یہ ہے علم الیقین. Next stage is عین الیقین. When you see whatever I told you, کہ so and so, if you see with your own eyes, this is called عین الیقین. ٹھیک ہے، اب آنکھ نے دیکھ لیا، ہاں ایسا ہی ہے. نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. میں آپ سے کہوں the apple was very sweet, we would think yes, I'm saying it to be true, but you haven't seen. If I show you this is the apple which I ate, say yes, this is عین الیقین, yeah, that was the apple, I ate it. ہاں یہی تھا. پھر میں یہ کہوں اچھا ایسا ہے، تھوڑا سا آپ چکھ لیں، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کہ جو میں نے چکھا تھا وہی آپ کو چکھا دیا، اب آپ کے سارے سوال ختم ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا وہ ہوگا علم الیقین، جب آپ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا عین الیقین، جب چکھ لیں گے اس کو کہتے ہیں حق الیقین. میں نے کہا حق الیقین پر آنے کے لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا. وہ جو بندے جو وہاں سے آئے تھے، بیعت ہونا چاہتے تھے، نہیں ہوئے تھے، وہ یہاں چل کے آئے، then they became the murid of حضور سیدی in this آستانہ. What is that? Then I told them, and now can you understand now? Now you can understand the situation. What happened there in Baghdad Sharif? Why did this happen? کیوں انہوں نے یہ کہا تھا بھی آپ چلے جائیں، اس وقت نہیں. میں نے کہا everything is being controlled by حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہیں سے ملتا ہے. وہ بھی حق ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بھی حضور غوث پاک کی اولاد ہیں، سارے ساروں کی عظمتیں رفعتیں اسی طرح ہیں. لیکن جو حضور سیدنا غوث العظم نے فیضان جس کے ہاتھ سے تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہیں پر اپنے محبین اور مریدین کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ ہے ریزن. کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم wanted us to be حضور سیدی مرید. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ wanted them to be their مرید. That is why they came back from Baghdad Sharif. ایسا کبھی ہوتا نہیں. The whole journey when they came back, they were disappointed. سوچ رہے تھے نا یہ ایسا کیوں ہوا ہے. میں انہیں بار بار یہ کہتا تھا why you saying this? You went to the بارگاہ حضور غوث العظم. ایسا کبھی نہیں ہوتا. There is a secret behind it. You will find very soon. انشاءاللہ. تو ایک ہی مہینے کے بعد وہ جو سیکرٹ تھا وہ ڈسکلوز ہو گیا. میں نے کہا that was the reason. یہ وہ وجہ تھی. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں نا میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، زیارت بھی نہیں کی تھی، ملاقات و ملاقات زیارت بھی نہیں کی تھی. بغداد شریف میں ذکر بھی کسی نے ہمیں بتایا نہیں کسی نے، اس لیے کہ ہم نئے تھے وہاں، جانتے بھی نہیں تھے کچھ. چند دن رہے، جو کچھ وہاں دیکھا سنا وہی کچھ، اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے. لیکن بات آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ڈسکلوز ہو سکتی ہیں. مائی رابعہ بصری جو تھی نا، خواجہ حسن بصری آپس میں ملتے تھے، کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی. تو جب گفتگو ہوتی تو مائی صاحبہ مائی رابعہ بصری گفتگو
اس وقت تک شروع نہیں کرتی تھی جب تک حسن بصری نہ بیٹھے تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, آپ جب تک وہ نہ آئے آپ گفتگو کو بات نہیں کرتے. فرمایا ہاتھیوں کے خوراک چمٹیوں کے پیٹوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ بات سمجھے؟ An elephant and ant cannot be the same. Much more difference. Elephant اتنا بڑا ہے اور ant چھوٹی سی ہوتی ہے. تو فرمایا وہ جو ants ہے اور باقی سارے ایسے ہو, خوراک جو ہاتھیوں کی ہوتی ہے وہ انہیں کے مقابل ہوتی ہے. بات یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ڈائجسٹ کر سکتا ہے, کچھ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی, پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے. اس لیے آپ کو پریکٹیکل چند پکی باتیں جو پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ پتا, وہ پکی باتیں ہوتی ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہاں میں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, الحمدللہ تعالی حضور سیدی کی موجودگی میں جو میں نے 2-4 باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ یہ حقیقت ہے, یہ حقائق ہیں الحمدللہ تعالی. کوئی کسی اور کی بات بتائے تو الگ ہوتا ہے, وہ علم الیقین ہوگا یا عین الیقین ہوگا. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حق الیقین ہے, کہ جو میں نے کھایا ہے وہ آپ بھی کھا لیں, آپ کو پتا چلے. اس لیے جس نے کھایا ہوا ہے وہ حق الیقین والے ہیں, اور میرا ایمان اور یقین ہے جو سارے یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے حق الیقین والے ہیں. Those who have tasted, those, دیکھیں نا, if you had only knowledge, یہ علم الیقین ہے. If you are told by someone about حضور سیدی, this is علم الیقین. Someone told you about حضور سیدی, and when you saw him, this is عین الیقین. You have seen, yeah, this is, here is the Shaykh Sahab. But when you become the murid, when you get the nisbat, it means this is the haqqul yaqeen. Now you have tasted the taste yourself. اب تو نے وہ چکھ لیا ہے جو اوروں نے چکھا تھا, جو کہتے پھرتے تھے کہ قادری نسبت ملی اور کیا چاہیے, اتنی عظمت ملی اور کیا چاہیے, سگانے جیلا میں ہم کو بھی شامل کیا, ارے اتنی عزت ملی اور کیا چاہیے, اتنی عزت ملی اور کیا چاہیے. حضور سیدی کا سایہ اللہ رب العزت اس سال میں اسلام پر سلامت رکھے. میں یہ بات ہر دفعہ اس لیے بولتا ہوں, نعمت ہو تو قدر کرنی چاہیے, جب نعمت نہیں رہتی تو پھر انسان پچھتاوے کا شکار رہتا ہے. یہ ہمارے پاس like an ocean بحر بے کنار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایک بحر بے کنار ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. We cannot thank اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, اللہ رب العزت نے کتنی ہم پر رحمتیں برکتیں نوازشات کر رکھی ہیں. اور برائے فیلڈ والوں, میں تو آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. یو کے بہت بڑا تھا, یورپ بھی تھا, انگلینڈ میں بڑی جگہیں تھیں. آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں. مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا, بیٹل فیلڈ, you know the Ja'rana place toward Taif, from مکہ شریف جاتے ہیں نا, وہاں سے عمرہ لوگ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام سنت ہے, آپ نے وہاں سے عمرہ شریف کیا. You must have seen many of you. وہ جو جگہ غزوہ حنین ہوا تھا, آفٹر غزوہ حنین جب مال تقسیم ہونے لگا نا, تقسیم مال غنیمت, بوٹی اس کو آپ کہتے ہیں, was being distributed, ٹھیک ہے, مال جو وہاں سے ملا, فتح ہو گئی. They conquered the place, they were the victorious. آقا علیہ السلام, now they were distributing the مال غنیمت. مال غنیمت اس وقت کیا ہوتا تھا, بھیڑ بکریاں, شیپ, لینڈ, اور یہ اینیملز لائک کیمل, یہ چیزیں ہوتی تھی. آقا علیہ السلام was giving more مال غنیمت to مکہ people than the مدینہ شریف people, وہ جو تھے انصار, than the انصار. حضور مکے والوں کو زیادہ دے رہے تھے اور مدینے والوں کو کم دیتے تھے. انصار جو تھے, they felt it. They was thinking when these people, the people of Makkah, they forced him to leave Makkah Sharif. These were the one, and we were the people from Medina Sharif, Ansar Medina, who said, "Oh Ya Rasulullah, you can come to us. Here is your place, Medina Sharif. You can come to us. We are the, you know, the mezban honge aapke. You will be our guest, our eyes. You can come." آقا علیہ السلام وہاں کے فرمایا, جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تھے, ہم نے حضور کا طرح سے ساتھ دیا ہے. ہر غزوہ میں حضور we were with him in battle of Badr, in Uhud, in everywhere. And now Makkah is being, you know, the conquered. مکہ فتح ہو گیا ہے. Now آقا علیہ السلام is giving more mal
to people of Makkah, then the people of Medina Sharif. تو یہ کیا ہے؟ This distribution جو ہے نا is not actually the thing is not fair. یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی. آقا علیہ السلام heard this کہ they are thinking like this. وہ مدینہ شریف سے حضور کے ساتھ آئے تھے. They came from مدینہ شریف. انصار جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, بٹھایا ان کو. میرے آقا نے فرمایا انصار مدینہ, you are thinking like this, why I'm giving them more than you. ان کو زیادہ دے رہا ہوں everything, تمہیں کم دیتا ہوں. فرمایا میں نے ایک فیصلہ کیا تھا, I made a decision. فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا مکے والے, جو نئے نئے کچھ مسلمان ہوئے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ آئے ہیں, کچھ شکست خوردہ ہیں, میں ان کو اس لیے دے رہا ہوں, whatever they wanted I'm giving them. مال, camels, sheep, goats, everything I'm giving them. That's what they wanted. میں ان کو دے رہا ہوں جو انہیں چاہیے تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو مال غنیمت زیادہ دوں گا. ارے مدینہ والوں تمہارے ساتھ میں خود چلوں گا, تمہارے ساتھ میں خود جاؤں گا. میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا, I decided this to be with you, to go with you to مدینہ شریف, stay with you till the judgment day. میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا تمہارے ساتھ مدینہ میں رہوں گا. مکے والوں کو مال غنیمت دے رہا ہوں, ان کو یہی چاہیے تھا, میں دے رہا ہوں. مدینہ والوں تمہارے ساتھ تو میں خود رہنا چاہتا ہوں. جب یہ بات سنی نا انصار مدینہ نے, انہوں نے پھر they were started crying in front of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ رونا شروع ہو گئے, اور رونا دھونا دھاڑی مار مار کر حضور کے قدموں میں آ کے گرتے, یا رسول اللہ forgive us, ہم نے یہ کیوں سوچ لیا تھا, ہم نے ایسا کیوں سوچا تھا. فرمایا اب decision will be yours, میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو مال غنیمت دوں گا, یہ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے, تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. یہ میرا that was my decision, now it's up to you. They were crying, everyone was crying. یا رسول اللہ وسلم ہم نے یہ کیوں ایسا سوچا ہے, میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی ہے. ارے برائی فیلڈ والو, you are the one who have been chosen by Sayyidina Ghaus al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. You are the one, this is the place, this is the Astana which has been chosen by Huzur Sayyidi. Why? یہ ہے وہ نصیب, یہ ہے وہ خوش قسمتی, خوش بختی کہ جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس لیے کہ جگہ بڑی تھی اور بھی شہر بڑے بڑے تھے, لندن تھا, مانچسٹر تھا, برمنگھم تھا, بڑے بڑے شہر تھے. یہ ایسے نہیں دیکھا جاتا, وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بڑا کتنا ہے, وہاں یہ دیکھا جاتا ہے خلوص کتنا ہے, اخلاص کتنا ہے, محبت کتنی ہے, چاہت کتنی ہے, قربت کتنی ہے, وہاں یہ دیکھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں you should be proud of it, آپ کو اس پہ ناز کرنا چاہیے. بڑی ساری جگہ تھی, سب کو چھوڑ کر یہ چھوٹی جگہ جو چوز کی ہے, there is a reason behind it. You can't understand. میں نے کہا نا کچھ چیزیں ہیں جو ڈائجسٹ ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے مادے ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں سیکرٹس جو آپ نہیں جانتے. میں صرف تھوڑا سا I'm just trying to remove the curtain a bit, زیادہ نہیں, تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری آپ کے سوچ میں نہیں آتی. شروع میں مجھے یاد ہے قبلہ قاری صاحب تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ جگہ کے بارے میں تھا کہ یہ تو ایسی ہے, اس پہ اتنا خرچہ, ایکسپینسیو ہوں گے, نہ جانے کیا کیا, کو بڑی یہ اس طرح کر لیں, کو جگہ دیکھ لیں. تو حضور سید نے جو ڈیسیژن بنایا ہے, اس لیے کہ وہ ڈیسیژن بھی یہاں سے نہیں, ڈیسیژن وہی ہوتا ہے جو بغداد شریف میں ہوتا ہے. اس لیے برائی فیلڈ کا یہاں آستانہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ایسے ہی ہو گیا ہے. It has been decided by Huzur Sayyidina Ghaus al-Azam radiyallahu ta'ala. That is why Huzur Sayyidi chose this place. تو یہ جو جگہ ہیں, یہ جو باتیں ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا, یہ ساری باتیں حق الیقین والی ہیں. دعا یہ کریں اللہ رب العزت ہمیں حق الیقین والوں میں ہی رکھے. ایسا ہی دنیا سے جائیں, قبر و حشر میں بھی جائیں گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی, وہاں بھی انشاءاللہ العزیز انہی کے لوا کے نیچے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الحمدللہ. حضرات گرامی قدر, یہ تھے حضرت علامہ خلیفہ اخلاق مبارک القادری حافظہ اللہ تعالی, جو کہ نہایتی پیارے انداز میں اور عالمانہ کی گفتگو فرما رہے تھے. ہم سب کے دلوں کو
اور قلوب و اذہان کو محظوظ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں فضل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی جو ہے اس میں درازگی عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ و نافعہ عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ جو ہے حضور سید مرشدی کا جو فیض ہے وہ یہ بھی تقسیم کرتے رہیں. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ قبلہ حافظ صاحب said that حق الیقین، تو when someone sees someone then he has حق الیقین. But I just want to add something, that there are people here who have come today without even seeing Peace of Qibla. They have already had Haqqul Yaqeen. And how is that possible? In their dreams. ایسے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارے بھائی ڈیوزبری سے تشریف لائے ہیں، وہ جمعرات کو بھی تشریف لائے تھے مگر پھر آج تشریف لائے ہیں بیعت ہونے کے لیے، اور انہوں نے جو اپنی بات سنائی وہ بھی ایک بڑی الگ بات ہے. اور آج مجھے تقریباً 4-5 کالز ملی. I had about 4 or 5 calls today from people all over the UK that they want to meet Sheikh Qibla Sheikh Saab, and they saw them in a dream, and they had a dream, and they were there, they were meeting Sheikh Saab, they were with them. And one of the beautiful dream was that one of the brothers, he was saying that he was there, and he saw that he was stuck somewhere, and he said, Ya Ghaus al-Madad. And he says that from the heavens I see someone beautiful, so beautiful, with white wings, and he's flying down, and he comes, and I look close and I see that it's Sheikh Saab. And wallahi, he says, I look at the person and I try to describe, and I say, this is Sheikh Saab. I know them, I have seen them, they are from Baghdad Sharif, and they are the Awlad of Waspa. And then he phoned me and he says, I want to come down. I said, Bismillah, you come down. And you have to, I want to do bay'ah with Sheikh Saab. So inshallah, I said, you come down on Saturday or Thursday. So inshallah, he will come down on Thursday. But this is, these are small stories of people who have had dreams of Qibla Sayyidi Murshidi. And of course, most of you who are the murids of your Sheikh, of Hazur Sayyidi Murshidi, you see Sayyidi Murshidi now and again in your dreams without any doubt. And this is Haqqul Yaqeen. Alhamdulillah. Why? Because they are Murshid Kamil. They are Murshid Kamil. And they are, of course, like Qibla Hafsab said, the Awlad of Hazur Sayyidina Wasiyat radiyallahu ta'ala. There's no doubt in that. La shak. Alhamdulillah, we are blessed and we are honored to be their servants and their murids. May Allah Almighty keep us all sabit qadam in that way, and inshallah ta'ala may their fairs be upon us, inshallah, till the day of Qiyamah. Ameen. Hazrat Grami Qadar, we will now recite the Khatm Ghawsiyya, Khatm Qadriya, and then inshallah Salatu Salam after that dua. أعوذ بالله